ایک ایسے ملزم کو جس نے کئی بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے اور ان کو بلیک میل کیا ہے، اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں، اس سے لیڈیز سب انسپیکٹر کو اس کی تحقیقات نہیں کرنے دے رہے صحیح طرح، یا وہ اس میں ہڈل پیدا کر رہے ہیں، یہ پیسے دینے میں مجبور ہے۔ یار یہ ہے کہ آپ کو میں نے ہی لگوایا ہے ایڈیشا جی کراچی، تو آپ ایسے جو سارے میرے ہوں گے۔ منظور وسان صاحب سابق وزیر داخلہ کے اوپر سابق ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہیں انہوں نے الزام لگایا اور بہت سنگین الزام لگایا۔ عرفان اللہ والا نے جو بات کی ہے یہ ہل پارک کے حوالے سے کی ہے۔ ادھر فاروق ستار صاحب میدان میں آ گئے فوری طور پہ، اور انہوں نے اس پہ ایک دھواں دھار تقریر کر ڈالی، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایشو انہوں نے اٹھایا ہے۔ دوسری جانب میئر کراچی صاحب اب ان کو نیند سے جاگے ہیں وہ، اور وہ مرتضی وہاب بھی آ گئے اور وہ بھی اب چورن بیچ رہے ہیں اپنا۔ مرتضی وہاب صاحب فرما رہے تھے کہ میں کراچی کا بیٹا ہوں، کراچی کے بیٹے سے میں سوال کرتا ہوں کہ آئیے ذرا کراچی کے لوگوں کے لیے آپ باہر نکلیں، ذرا اپنے حجرے سے باہر آئیں، کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اسکیم 33 میں آئیے گا، پی آئی ڈی سی چلے جائیں، محمود الحق سوسائٹی چلے جائیں۔ ایم کیو ایم نے ایک مطالبہ اور کر دیا ہے کہ کامران ڈسوری صاحب کو گورنر سندھ بنایا جائے دوبارہ سے لا کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مصطفیٰ حبیب صدیقی، آپ دیکھ رہے ہیں میجر اسپیکس۔ کراچی والوں کا رونا مسلسل روئے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ایڈیشنل کراچی کے جو سابق ایڈیشنل کراچی ہیں اے آئی جی، انہوں نے بڑے سنگین الزامات لگائے ایک پوڈ کاسٹ کے دوران۔ انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ، سابق وزیر داخلہ جو کہ منظور وسان صاحب کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، جو کہ 2011 سے لے کے غالباً 2015 تک 4 مرتبہ وزیر داخلہ رہے، وہ ان کے اوپر الزام لگا کہ انہوں نے ان کو پریشرائز کیا، ان کو جو سابق اے آئی جی تھے، ان کو پریشرائز کیا کہ یہ تھانوں میں ان کے لائے ہوئے ایس ایچ اوز بھرتی کریں، اور انہوں نے اس پہ ریزسٹنس کی۔ اس کے بعد چونکہ ان کا کہنا ہے کہ میں کرائم کے والد سے بہت ایسا فرد ہوں جنہوں نے کرائم کو روکا ہے، لہٰذا میں نے ان کو مقابلہ کیا اور میں نے نہیں مانی، اور پھر انہوں نے پوری تفصیلات آپ کو بتائی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ وہ الفاظ سنیے گا ان کے۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ تو آپ سن چکے ہوں گے، میں تھوڑے بہت الفاظ اس کے سنواؤں گا آپ سے۔ اس کے بعد وہ جو لیڈی سب انسپیکٹر نے اس نے کیا کہا اور وہ کیا الزامات لگا رہی ہے یہ سنیے گا، اور اس کے بعد جب اس موضوعات پہ ہم بات کر لیں گے تو اسی سے ریلیٹ کرتے ہیں میئر کراچی صاحب کا دعویٰ ہل پارک میں ہونے والا قبضہ اور کراچی شہر کی زمینوں پہ ہونے والا قبضہ، یہ آج میرا موضوع ہے۔ آپ ذرا سنیے کہ یہ اے آئی جی صاحب اور یہ لیڈیز انسپیکٹر یہ دونوں نے کیا باتیں کی ہیں۔ منظور وسان صاحب نے مجھے اس سے میٹنگ کرتا تھا، ادا نہ کرے یار، شان نہیں ہوتا ہے نا کہ تم منسٹر ہے۔ وہ مجھے بلایا اس نے جو ہے نا میٹنگ پہ گھر میں کدھر، نیچے ایک بیڈ روم ہے، بیڈ بھی پڑا ہوا ہے، اس کے نیچے 2 صوفے ہیں، ایک پہ یہ بیٹھا ہے ایک بیٹھا، یہ میٹنگ ہے۔ یار یہ ہے کہ آپ کو میں نے ہی لگوایا ہے ایڈیشا جی کراچی، تو آپ ایسے جو سارے میرے ہوں گے۔ ہاں، میں نے کہا جی بات سنیں، ساری عمر میں کرائم کنٹرول کر، میرا نام ہی کرائم کنٹرول ہے، ڈاکو مارنا ہے جو بھی کرنا ہے کرائم کنٹرول۔ اب میں ذلیل نہ کر کہ میں تیرے ایسے شوز ہوں گے تو شام کو تو بوتل بھی لے آئیں گے، پیسے بھی آپ کے پاس لے آئیں گے، کرائم تو بڑھے گا۔ 22-23 لڑکیوں کے ساتھ زنا کر دیا تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، وہ ینگ لڑکا ہے اور لڑکیاں رضامندی سے کرواتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈی ایس پی صاحب اس چیز کا بینیفٹ لے رہے ہیں، وہ ملزم کو اسپیشل پروٹوکول دے رہے ہیں، ہمیں تفتیش نہیں کرنے دے رہے، کیوں کہ اس سے ملزم کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم ریمانڈ لے کر آتے ہیں لیکن وہ وہاں پہ ایسے گیسٹ رہ رہا ہے، وہاں پر وہ نشہ بھی کرتا ہے لاک اپ کے اندر، وہ وہاں پر نشہ اس کو پولیس پرووائڈ کر رہی ہے۔ جی، اور جو ڈی ایس پی صاحب کا دلی ہے وہ اس کو اسپیشل کھانا بھی دیتا ہے، اور جو ڈی ایس پی صاحب کھاتے ہیں اس کو زنگر برگر، اس کو اسٹنگ بوتلیں اور بہت ساری چیزیں اس کو پرووائڈ کی جاتی ہے، سیب فروٹ، جو ہمیں بھی میسر نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ڈی ایس پی صاحب کا پورا جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ میں اس تفتیش میں ناکام ہو جاؤں۔ یہ آپ نے سن لیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مطلب بہت سنگین الزامات لگائے ہیں جی صاحب نے، اور منظور وسان صاحب نے ان کو نوٹس بھی جاری کر دیا ہے، لیگل نوٹس بھی جاری کر دیا ہے۔ دوسری جانب لیڈیز انسپیکٹر جو ہیں روبینہ شاہین بلوچ، انہوں نے بھی الزام لگایا ہے کہ عیدگاہ تھانے کی ڈی ایس پی جو ہے اور جو ایس ایچ ہے وہ ایک ایسے ملزم کو جس نے کئی بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے اور ان کو بلیک میل کیا ہے، اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں، اس سے لیڈیز سب انسپیکٹر کو اس کی تحقیقات نہیں کرنے دے رہے صحیح طرح، یا وہ اس میں ہڈل پیدا کر رہے ہیں، یہ پیسے دینے میں مجبور ہے۔ یہ وہ باتیں جو اس لیڈیز انسپیکٹر نے کی ہیں، یہ وہ باتیں نہیں ہیں، ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ ہمارے کراچی کی کلچر ہے، تھانوں کا کلچر ہے، یہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب جتنا بڑا مجرم، جتنا بڑا طاقتور مجرم ہوگا، بلکہ جتنا بڑا جرم کرے گا اس کو اتنا پروٹوکول دیا جائے گا، اور وہ لیڈیز انسپیکٹر یا کوئی بھی ایسا شخص جو کہ ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرنا چاہے گا اس کو نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اسی طرح منظور وسان صاحب کے اوپر جو الزامات لگے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ہمارے وہ ادارے جن کا کام ہے تحقیقات کرنا،
عدلیہ ہے، دیگر جو ہمارے تفتیشی ادارے ہیں، ان کا کام ہے تحقیقات کرنا. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ فوری طور پہ بجائے اس کے کہ اس کے اوپر ایسا کیا جائے کہ جس شخص نے آواز اٹھائی ہے اس کو اٹھا کے بند کر دیا جائے اور اس کے بعد کوئی ایکٹ نافذ کر دیا جائے، جس نے یہ ویڈیو بنائی اس کو بند کر دیا جائے، اس کے خلاف ایکٹ نافذ کر دیا جائے. ان ایسے سنگین الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے. یہ کراچی والوں کی ضرورت ہے، کراچی والوں کی آواز ہے. یہ صرف یہ مسئلہ منظور وسان صاحب کا نہیں ہے. اصل میں جن دنوں کی بات ہو رہی ہے اس دوران کراچی کے تھانوں میں اور آج بھی کراچی کے تھانوں میں یہ ہوتا رہا ہے کہ اپنے من پسند لوگ لا کے تعینات کیے جاتے رہے ہیں مختلف سیاسی پارٹیوں کی جانب سے، جب وہ وزارت میں ہوتے ہیں یا جب حکومت میں ہوتے ہیں. خاص طور پہ پیپلز پارٹی حکومت میں رہی، ایم کیو حکومت میں رہی، اور اس کے بعد ان ایس ایچ اوز کے ذریعے اپنے مخالف پارٹی جو ہوتے ہیں، مخالف جماعتیں جو ہوتی ہیں، ان کے کارکنان کو کنٹرول کیا جاتا ہے. تو یہ نئی بات نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ الزام جس نے لگایا ہے وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. اس کو بلایا جائے. عدلیہ کو چاہیے کہ عدالت ان کو بلائے، ان سے سوال کرے کہ آپ کے پاس الزامات کا ثبوت کیا ہے. اور منظور وسان صاحب نے اگر لیگل نوٹس دیا ہے تو منظور وسان صاحب کو بھی بلایا جائے، کیونکہ وہ پبلک سرونٹ تھے، وہ عوام کے، عام لوگوں کے ووٹ سے ادھر تک پہنچے تھے. تو ان کو اس بات کا جواب دینا چاہیے کہ ان کے اوپر جو الزام لگا ہے وہ کتنا سچا ہے. اگر سچا نہیں ہے تو وہ اس کے خلاف کیا کارروائی کر رہے ہیں، اور اگر سچا ہے تو اس کے جواب دیں، اور اس کے خلاف کیا کارروائی، اگر الزام سچ ثابت ہو جاتا ہے تو پاکستان کے قانون کے مطابق ان کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے یہ معلوم ہونا چاہیے. اسی طرح لیڈی سب انسپکٹر نے جو الزامات لگائے ہیں یہ بھی کوئی معمولی الزامات نہیں ہیں. یہ اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے اور عدلیہ کو نوٹس لینا چاہیے، باقی اداروں کو بھی. چلیں، ہونا تو بہت کچھ چاہیے، لیکن منظور وسان صاحب کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ میں رکھ دیتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے لیڈی سب انسپکٹر کو بھی سائڈ میں رکھ دیتے ہیں. یہ کیا ہمارے کراچی شہر میں نہیں ہوتا؟ میرے دیکھنے والوں میں کتنے ہی ایسے ہوں گے جن کے ساتھ روزمرہ کے معاملات میں نہ جانے کب ان کے ساتھ کیا واقعہ ہو گیا ہو. اسی تھانہ کلچر نے، اسی پولیس ڈپارٹمنٹ نے اس کراچی شہر میں جرائم کے اڈے قائم کیے ہیں. اسی پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے منشیات فروشوں کو تحفظ فراہم کیا ہے، ڈکیتوں کو تحفظ فراہم کیا ہے. آپ کے سامنے بہت ساری ایسی کیسز آتے رہتے ہیں جس میں جب پولیس چاہتی ہے تو ڈاکو گرفتار بھی ہو جاتا ہے، جب پولیس نہیں چاہتی تو ڈاکو فرار بھی ہو جاتا ہے. یہ اسی شہر کراچی میں ہوتا ہے. اسی شہر کراچی میں ڈاکو ڈکیت جو ہے کھلے عام ڈکیتیاں کرتے ہیں اور لوگوں کو قتل کرتے ہیں. جب شور بہت زیادہ مچتا ہے تو یہی پولیس جو ہے جو کہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی ہوتی، یہ ان کو پکڑنا بھی شروع کر دیتی ہے. تو کوئی نئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لہذا اس شہر کراچی کے لیے ضروری ہے کہ تمام جو ادارے ہیں وہ اس پہ اپنا کردار ادا کریں، اور منظور وسان صاحب کے اوپر لگنے والے الزامات اور لیڈی سب انسپکٹر کے لگائے گئے الزامات، ان دونوں کو سنجیدگی کے ساتھ دیکھا جائے، ان پہ تحقیقات کی جائے اور اس بارے میں تفصیلات لی جائیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ سندھ اسمبلی کو اور قومی اسمبلی کو اس پورے واقعے پہ، اس پورے ان کے بیانات پر نوٹس لینا چاہیے، اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں اس پہ بحث ہونی چاہیے. کیونکہ اب سیاسی کارکن جو ہے، سیاسی جو لوگ ہیں وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا کام ہے کہ وہ کراچی کے لوگوں کو تحفظ فراہم کریں، تو اس پہ تحقیق ہونی چاہیے. دوسری جانب آ جاتے ہیں ہل پارک کے معاملے پہ. ہل پارک کے معاملے پہ، ہل پارک میں قبضہ 16 مئی کو وہاں پہ سب سے پہلے یہ کریڈٹ جاتا ہے جماعت اسلامی کو، جس کے جو چوسی چیئرمین ہیں عرفان احمد اللہ والا، انہوں نے سب سے پہلے 16 مئی کو ایک ویڈیو بنائی اور ہل پارک میں ہونے والے قبضے کے حوالے سے لوگوں کو بتایا. وہ ویڈیو منظر عام پہ آئی، میڈیا نے تھوڑی بہت بات کی، میں نے بھی کی تھی، میں نے بھی اس پہ ایک ریکارڈنگ کی تھی. اور اس کے بعد 31 مئی کو پھر ایک ان کی ویڈیو آئی ہے. آپ ویڈیو بھی دیکھ لیں، آپ ان کی آپ سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تھوڑا سا آپ سنیے گا اور پھر مجھ سے بات کیجیے گا. 31 مئی کا دن ہے، ہم ہل پارک کی اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں کی 16 مئی کو ہم نے ویڈیو بنائی تھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے، اسی طرح ٹوٹا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ پلاٹ ہے. فرق صرف یہ ہے کہ پہلے یہ ایک پلاٹ بنا ہوا نظر آ رہا تھا، اب اس کے برابر میں میں بھی آگے لے لیں، اب ایک اور پلاٹ بنا ہوا نظر آ گیا. اس کا مطلب ہے کہ ہم آگے اس کا مطلب ہے کہ ہم آگے نہیں پیچھے جا رہے ہیں. ہم نے جو ویڈیو بنائی اس کا مقصد سے بھی ایک تھا کہ لوگوں کے درمیان اس کی اویئرنیس آئے. عرفان اللہ والا نے یہ بات کہی. اب دوسری جانب عرفان اللہ والا نے جو بات کی ہے یہ ہل پارک کے حوالے سے کی ہے. ادھر فاروق ستار صاحب میدان میں آ گئے فوری طور پہ، اور انہوں نے اس پہ ایک دھواں تقریر کر ڈالی. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایشو انہوں نے اٹھایا ہے. دوسری جانب میئر کراچی صاحب اب ان کو نیند سے جاگے ہیں وہ، اور وہ مرتضی وہاب بھی آ گئے اور وہ بھی اب چورن بیچ رہے ہیں اپنا. مرتضی وہاب ہوں یا یہ فاروق ستار صاحب ہوں، ان دونوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس شہر کراچی میں جو شہر کراچی کے لوگوں کی زمینیں قبضہ ہوئی ہیں اس میں ان دونوں پارٹیوں کے لوگ ملوث رہے ہیں ہمیشہ.
پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ان کے لوگ ملوث رہے ہیں, انہوں نے قبضے کیے ہیں, اس کے علاوہ بھی پارٹیوں کے لوگ رہے ہیں, لیکن یہ دو پارٹیاں حکومت میں رہی ہیں اور ان کے لوگ وہاں ملوث رہے ہیں اور قبضہ کرتے رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں, چلیں مرتضی عوام صاحب کو بڑا یاد آ گیا اور انہوں نے کہا ہل پارک میں نے رکوا دیا اور میں یہ کر رہا ہوں. فاروق ستار صاحب آپ نے بھی بڑا زبردست کام کیا ہے, آپ اسی کو آگے لے کے چلیں ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں, آپ اسی کو آگے لے کے چلیں. اسی شہر کراچی میں کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کی زمینیں قبضہ ہو چکی ہیں, ہزاروں متاثرین ہیں جن کی زمینیں قبضہ ہو گئی ہیں. اسی شہر کراچی میں سرجانی ٹاؤن میں زمینیں قبضہ ہو گئی ہیں, لوگوں نے بک کرایا تھا, وہ زمینیں نہیں مل رہی ان کو. اسی شہر کراچی میں لوگوں کے مکانات قبضہ ہو گئے, اردو بولنے والے لوگوں کے گھر قبضہ ہو رہے ہیں. فاروق ستار صاحب آپ ایم کیو ایم کا نام لیتے ہیں, مہاجروں کا نام لیتے ہیں, آپ آئیے ذرا اس موضوع پہ آ کے بات کیجیے. مرتضی عوام صاحب فرما رہے تھے کہ میں کراچی کا بیٹا ہوں, کراچی کے بیٹے سے میں سوال کرتا ہوں کہ آئیے ذرا کراچی کے لوگوں کے لیے آپ باہر نکلیں, ذرا اپنے حجرے سے باہر آئیں, کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اسکیم 33 میں آئیے گا, پی آئی ڈی سی چلے جائیں, محمود اللہ سوسائٹی چلے جائیں, ٹیچر سوسائٹی چلے جائیں, پوسٹ آفس سوسائٹی چلے جائیں, ذرا جائیے تو کراچی سوسائٹی, انجولی سوسائٹی چلے جائیں. آپ نکلیں اپنے حجرے سے باہر نکلیں اور جائیے, وہاں آپ کے ایڈمنسٹریٹر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ایڈمنسٹریٹر جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے مشیر جو ہیں کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے, ان کی ایما پہ رکھے گئے ہیں وہ, اور ان کا تعلق کہیں نہ کہیں آپ کی پارٹی سے ملتا ہے. آپ کراچی والے ہیں نا, آپ کراچی کے لیے بات کرتے ہیں, تو آئیے ذرا اپنے کراچی والوں کو یہ زمینیں چھڑا کے دکھائیے, ان زمینوں سے قبضہ ختم کروائیے. آپ تو کہتے ہیں ہل پارک اب آپ ختم کروا رہے ہیں یا آپ اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, تو آئیے ذرا یہ کام کو بھی کر کے دکھا دیجیے. چلتے چلتے پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے کراچی والے ہیں. کراچی والوں کے لیے اس وقت بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ کراچی کے لیے آواز اٹھانے والی جماعتیں نہیں رہ گئی ہیں اور کراچی کے لیے آواز اٹھانے والے لوگ بھی نہیں رہ گئے. کراچی میں مسلسل لوگوں کے ساتھ جاتیاں ہو رہی ہیں, ان کی زمینیں قبضہ کی جا رہی ہیں, ان کے گھر, ان کے مکانات قبضہ کیے جا رہے ہیں, حتیٰ یہ کہ پہاڑ کاٹ کاٹ کے قبضہ کیے جا رہے ہیں, محلے میں ان کا جینا حرام کر دیا گیا ہے, لیکن آواز اٹھانے والے نہیں ہیں لوگ. اور اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو دوسری جانب سے وہ لوگ, یہ نورہ کشتی شروع ہو جاتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان, ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ الزامات پہلے بھی لگتے رہے, ابھی یہ اس وقت نورہ کشتی جاری ہے, اس کے بعد یہ پھر ایک ہوں گے, پھر اسمبلی میں ووٹ دیں گے, ایک دوسرے کا وزیر اعلیٰ بنائیں گے, کسی کو گورنر بنائیں گے. اور ہاں, گورنر سے یاد آیا کہ یہ سب گیم جو ہو رہا ہے اس بار 28ویں ترمیم کا بھی گیم ہو رہا ہے. ایم کیو ایم نے ایک مطالبہ اور کر دیا ہے کہ کامران ٹیسوری صاحب کو گورنر سندھ بنایا جائے دوبارہ سے لا کے, اور نہال ہاشمی کو ہٹایا جائے. یہ جو پورا گیم چل رہا ہے, اب اگر ایک لحاظ سے بات کی جائے تو کامران ٹیسوری صاحب کو گورنر سندھ ہونا چاہیے, کیونکہ ایم کیو ایم کا مطالبہ بالکل صحیح ہے. اس لحاظ سے کامران ٹیسوری نے بہرحال کراچی کے لیے آواز اٹھائی تھی. نہال ہاشمی صاحب جذباتی آدمی ہیں, کل بھی میں نے ان کے پوڈ کاسٹ کیا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا, وہ بدتمیزی کر جاتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا کس سے کیا بات کر رہے ہیں. پچھلے دنوں بلکہ وہ ایک یونیورسٹی کے اندر بھی تھے اور میں اس میں موجود تھا, ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی تھی, وہ اچانک جذباتی ہو گئے اور اسٹیج سے لڑنا شروع ہو گیا بچوں سے اور چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ نہال ہاشمی صاحب کا مسئلہ یہ کہ ان کے اندر وہ برداشت نہیں کر پاتے, وہ ان کو نہیں پتہ ہوتا کہاں کیا بات کرنی ہے. کامران ٹیسوری بہرحال اس لحاظ سے بہتر تھے کہ انہوں نے کراچی کے لیے آواز اٹھائی تھی, تو ٹھیک ہے, ایم کیو ایم کا مطالبہ جائز ہے, لیکن کیا اس مطالبے کی آڑ میں کچھ اور چیزیں بنوائی جا رہی ہیں, کچھ اور مفادات حاصل کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ایم کیو ایم کا جو ماضی ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس نے کراچی والوں کا سودا کیا ہے, ہمیشہ کراچی والوں کے حقوق کا سودا کیا ہے. خود نیو کراچی سے نکل کے ڈیفینس پہنچ گئے اور کراچی والوں کے جو ہے حالت مزید بدتر کر دی ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ ایک مرتبہ پھر یہ سودا ہونے جا رہا ہے. بہرحال مطالبہ یہی ہے. میرا کراچی صاحب, آپ کراچی کے بیٹے ہیں, اگر مانتے ہیں اپنے آپ کو, تو آئیے ذرا ہل پارک کو چھوڑ دیجیے تھوڑی دیر کے لیے. ہل پارک میں جماعت اسلامی نے تو بہت کچھ کر ہی دیا ہے, مظاہرے بھی کر دیے, آواز بھی اٹھا دی, ویڈیو بھی بنا دی, سب کچھ ہو گیا, وہاں کام کر رہے ہیں. جس نے کام کر دیا آپ اوپر سے آگے بیٹھ گئے ایم کیو اور پیپلز پارٹی, اور انہوں نے چاہا کہ اس کا کام ہم تمام کر دیں انورٹڈ کاماز میں. آپ کو بہت زیادہ شوق ہے یا آپ واقعی کراچی والے ہیں, میرا کراچی, آپ کراچی والے ہیں, فاروق ستار آپ کراچی والے ہیں, تو یہ کراچی والوں کی جو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں زمینیں قبضہ ہو رہی ہیں اس کے خلاف آپ آواز اٹھائیں, باہر نکلیں, ان کو نکالیں. جس طرح اور زمینیں قبضہ ہو رہی ہیں ان کے خلاف آواز اٹھائیں, باہر نکلیں. ان کو, آپ کے پاس اختیارات ہیں, آپ گورنمنٹ میں, ان کو ان کے حق دلائیں. اسی طرح جو روبینہ, جو لیڈی سب انسپیکٹر ہیں روبینہ بلوچ صاحبہ, آپ ان کو بھی, روبینہ شاہین بلوچ صاحبہ, آپ ان سے ملیے. یہ بھی جو بات کر رہی ہیں وہ کراچی کے تھانے کی بات کر رہی ہیں, عیدگاہ تھانے کی, اور جن بچیوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ کراچی کی اس میں سے بچیاں ہیں زیادہ تر, اور نہیں بھی ہو تو بچیاں, بہرحال بچیاں ہیں, کہیں کی بھی بچیاں ہوں. آئیے ذرا جائیے اس تھانے میں بیٹھ جائیے جا کے اور کہیں کہ ہم حق دلائیں گے کراچی والوں کو. آپ بلائیے اپنے مرتضی عواد صاحب,
منظور حسان صاحب آپ کی پارٹی کے آدمی ہیں اور ان کے اوپر الزام لگائے. آپ اپنی پارٹی کے اجلاس میں کم سے کم اتنا تو کریں, کراچی والوں کے لیے آواز اٹھائیں کہ میری پارٹی کے اندر یہ بات کریں آپ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنی جو پارٹی اجلاس ہو یا پارٹی پالیسی کے پارٹی کے اندر جو احتساب ہوتا ہے اس میں تو کم سے کم اپنا کردار ادا کریں کراچی والوں کے لیے, اور منظور حسان صاحب سے سوال کریں کہ آپ کو اتنا بڑا الزام لگائے کہ آپ کراچی کے تھانوں کو بیچا کرتے تھے یا آپ کراچی کے تھانوں میں ایس ایچ او تعینات کرتے تھے, تو الزام کیوں لگائے؟ آپ ان سے سوال تو کریں کراچی والا ہو کر, کراچی کا بن کر, اگر آپ واقعی اپنے آپ کو کراچی کا سمجھتے ہیں. اور نہیں تو یہ بھی وہی ہے کہ دورہ گشتی ہوتی ہے, لڑتے ہیں, ڈرامہ بازی کرتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. چلتے چلتے بلاول بھٹو صاحب نے ایک لطیفہ سنا دیا ہے, میں چاہتا ہوں وہ لطیفہ آپ لوگ بھی سنیں. میں حیران ہوں, اور وہ اتنے دھڑلے سے یہ سناتے ہیں, مطلب ڈھٹائی کی انتہا ہے کہ کراچی کا حال کیا ہو گیا ہے, سندھ کا حال کیا ہو گیا ہے. کراچی میں آپ داخل ہو, سراب گوٹ سے آگے سراب گوٹ تک آپ کو گوٹ ہی گوٹ نظر آئیں گے, آپ کو جھوپڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہوگی, اور وہ بتا رہے ہیں ہم نے سندھ میں 20 لاکھ گھر بنا دیے. آپ سنیے ذرا گلگت بلتستان میں کیا کہہ رہے ہیں وہ. میں کسی اور صوبہ سے مقابلہ ہی نہیں کرتا ہوں, میں عالمی سطح پہ مقابلہ کرتا ہوں. اور جو میں نے سندھ میں پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹو شروع کیا, جس کے ذریعے میں 20 لاکھ گھر بنا رہا ہوں, یہ دنیا کا سب سے بڑا گھر بنانے والا منصوبہ ہے. مطلب وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ عالمی مقابلہ کرنے جا رہے ہیں, وہ لوگوں سے مقابلہ نہیں کر رہے, وہ عام لوگوں سے عالمی سطح پہ مقابلہ کر رہے ہیں. کتنا ذلیل کروائیں گے کراچی والوں کو, اور کتنا کراچی والوں کو محروم کریں گے لوگوں سے, کس قدر اور مزید مایوس کریں گے. بلاول صاحب, آپ نے کراچی, آپ کی پارٹی نے کراچی کا جو حال کیا ہے, سندھ کا جو حال کیا ہے, وہ آپ کو اچھی طرح اندازہ ہے, اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اندازہ ہے, سب کچھ ہے, اور ڈھٹائی کی انتہا یہ ہے کہ شرم بھی نہیں آتی کہ کراچی والوں کے ساتھ کیا ہے آپ لوگوں نے. تھوڑا سا آپ کے اندر احساس پیدا کریں کہ کراچی والے کس مشکل میں وقت گزار رہے ہیں. پوری عید گزر گئی, پانی نہیں ملا, بجلی نہیں, گیس نہیں, تینوں دن, اور اس سے کئی دن پہلے سے پانی نہیں تھا, اور آپ لوگ کو کہہ رہے تھے کہ ہم تو کراچی کو بہت کچھ دے رہے ہیں. مطلب حیرت ہوتی ہے کہ کیا کچھ دے رہے ہیں. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت دے, یا آپ لوگوں سے جان چھڑائے ہماری, اور ہم کراچی والوں کو صحیح لوگ لا کے دے. آپ سے درخواست ہے دیکھنے والوں سے کہ MHSP کو سبسکرائب کریں, کراچی والوں کے لیے آواز اٹھائیں, اور اس ویڈیو کو شیئر کریں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.